السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، خواتین ملت، عزیز بچوں، کچھ دنوں پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بڑے ہی اختصار کے ساتھ رمضان مبارک کے چند فضائل اور رمضان میں روزے کے چند فضائل میں نے بیان کیا تھا۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے رمضان مبارک میں جو ایک اہم فریضہ روزے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، ہبہ کیا ہے، اس کی چند مزید فضیلتیں میں بتلانا چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ لوگ اسے غور سے سنیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ رمضان کے روزوں کی خصوصی طور پر اور عام روزوں کی عمومی طور پر ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے دلوں میں اللہ کا تقوی اور اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والے روزے داروں کے لیے دو خوشی حاصل ہوتی ہے، جس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو مسرت و شادمانی اور فرحت کی چیز ہے۔ نمبر ایک، اذا افطر فرح، پہلی خوشی تو انسان کو جب وہ روزہ کھولتا، افطار کرتا تب حاصل ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، دن بھر اس گرمی کے موسم میں پیاس کی شدت، بھوک کی شدت برداشت کرتا، پیاس کی تپش کو برداشت کرتا، اور جب افطار کر لیتا ہے تو اسے قلبی اور جسمانی اور روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ پہلی خوشی جو دنیا کے اندر حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی جو عقبہ کی خوشی ہوگی، جو آخرت کی شادمانی ہوگی، وہ یہ ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور یہ روزے دار جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب سے آخرت میں ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے وہ شادماں اور فرحاں ہوگا، خوشیاں ہوگی، کیونکہ رب کے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو روزے کا اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ پورا ہوگا، اور بندہ اس نعمت کو، اس روزے کے بدلے کو دیکھ کر نہایت عجیب و غریب انداز میں شادہ اور فرحاں ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر روزوں کو مکمل کر کے، عبادت کی ادائیگی کر کے اپنے رب سے اس نے قربت حاصل کی، اور اس پر اس کو خوشی حاصل ہوگی جو رب کی جانب سے روزے کا اجر و ثواب اسے ملے گا، کیونکہ روزے کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے میرے بھائیوں، بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ خوشبودار ہے۔ آدمی جب دن بھر روزہ رکھتا ہے تو معدہ پانی سے، خوراک سے خالی رہتا ہے، لاکھ مسواک کرے لیکن معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور اس بدبو کی قیمت اور قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ کہیں خوبصورت ہے۔ وہ بدبو جو انسان کسی روزے دار کے منہ سے
सूंघता है या उसके नाक तक पहुंचती तो अपने नाक को बंद कर लेते, जिससे बदबू महसूस करता है। लेकिन रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह ताला के यहाँ मुश्क से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वल्लदी नफ्स मोहम्मद बियदी, कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, ला खलूफ फमिस्काइनी अतयब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क से की खुशबू से भी कहीं ज्यादा खुशबूदार है। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तमहीद के अंदर बयान किया है कि इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला के यहाँ ये खुशबू ये बहुत ही पाको साफ है और अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही करीब है, और मुश्क की खुशबू अल्लाह ताला के यहाँ बड़े हाई क्वालिटी की खुशबू है। शेख बिन उसैमीन रहमतुल्लाह ने बतलाया है कि रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह ताला के यहाँ मुश्क से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये रोजे के असर की वजह से होता है, ये रोजे के प्रभाव की वजह से होता है। एक बंदा रब की कुर्बत हासिल करने के लिए भूख और प्यास करता है, और इस भूख और प्यास के बर्दाश्त करने की वजह से, मैदा खाली होने की वजह से, रोजे की वजह से ये बदबू निकलती है, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा खुशबूदार और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब है। और ये इस बात की दलील है कि रोजे की शान, रमजान के या दिगर रोजों की शान और रुतबा और मकाम अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही अजीम तरीन है। रोजे की फजीलतों में से एक फजीलत ये है, जैसा कि बैहक़ी और तबरानी की रिवायत है, और उस रिवायत को अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है, रोजेदार की दुआ कबूल होती है। रोजे की हालत में एक बंदा जो रब से दुआएं करता है, फरियाद करता है, इल्तिजा करता है, मांगता है, वो दुआएं कबूल होती हैं, चाहे अल्लाह ताला फौरन मांगी मुराद पूरी कर दे, या उसके जरिए अल्लाह आने वाली मुसीबत दूर कर दे, या उस दुआ को कबूल करके अल्लाह ताला उसके नेकियों में जिक्र फरमा दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातु दअवातिन मुस्तजाबात, 3 दुआएं कबूल हो जाती हैं, उन्हीं में से दावतुस साइम, रोजेदार की दुआ, दूसरी दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ, तीसरी दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ। इस हदीस पाक से जिसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है, सही कहा है, ये पता चलता है कि रोजेदार की दुआ कबूल होती है। रोजे की हालत में जो बंदा दुआ करता है, खुश हो जाओ अल्लाह के रोजेदार मोमिन बंदो, ये रमजान मुबारक का रोजा कितना कीमती रोजा है, कितना अनमोल में नेमत है मेरे भाइयों। आप रोजे की हालत में हैं, फजर के वक्त होने के वक्त से सूरज के डूबने तक जो भी चलते फिरते नमाजों के अंदर हाथ उठा के या चलते फिरते जो भी दुआ करते हैं, यकीन रखिए ये दुआ रब्बे कायनात के दरबार में शर्फ कबूलियत हासिल करती है और ये दुआ कबूल होती है। इससे जहां ये बात मालूम हुई कि रोजेदार की रोजे की हालत में की गई दुआ कबूल होती है, वहीं पर ये बात भी मालूम हुई कि रोजा एक ऐसी अजीम तरीन इबादत है जिसका हमें पासो लिहाज रखना चाहिए। अपने औकात को बेकार लायानी कामों में नहीं खर्च करना चाहिए और अपनी जबान से रब का जिक्र, रब से फरियाद, रब से गिड़गिड़ाहट, रब से इल्तिजा, रब से अपील करते रहना चाहिए। चलते फिरते, नमाजों के बाद, नमाजों से पहले, सजदे के अंदर, हर हालत में मेरे भाइयों। और ये फजर के वक्त से लेकर के सूरज के गुरूब होने तक मामला है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रोजे की फजीलतों में से एक फजीलत ये है, जैसा कि रिवायतों से साबित होता है कि रोजा दिल को पाको साफ करता है, क्लीन करता है। दिल की गंदगी को, गलाजत को रोजा साफ और सुथरा कर देता है। और यह हकीकत है, यह सच्चाई है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता
کہ روزے کے اندر جو روح ہونی چاہیے، روزے کا کے جو آداب اور احترام ہونا چاہیے، روزے کے اندر جو پابندیاں رب کائنات نے لگائی ہیں، ان پابندیوں کی اگر کوئی پابندی کرے تو یقیناً روزے دار کی دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک کا روزہ یا ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ یا اسی طریقے سے ایام بیض کا روزہ یہ دل کی صفائی کرتا ہے۔ یقیناً جو ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، رب کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے، رب کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی نیت سے، اپنے روزے کو آخرت کے اندر توسیع راہ بنانے کی نیت سے جو روزہ رکھتا ہے، اس کے دل سے کینہ، کپٹ، حسد دور ہو جاتا ہے، شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لین دین میں، بات چیت میں، خرید و فروخت میں دھوکہ دھڑی کا کام نہیں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے دل سے قدورتوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، روزے دار کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ سنیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا صوم شہر الصبر وثلاث ایام من کل شہر یذهبن بوحل الصدر، ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ یہ انسان کے سینے کے غلاظتوں کو، گندگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ دوسری روایت میں الا اخبرکم بما یذهب به وحر الصدر، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں جس کے ذریعے سینے کی ساری خرابیاں دور ہو جاتی ہیں؟ صوم و ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، یہ ایام بیس، یہ عام ایام بیس کی خصوصیت ہے، اور اسی طرح روزے کی خصوصیت ہے کہ دل کی صفائی ہوتی ہے، زبان کی صفائی۔ دیکھیے آپ روزہ رہتے ہیں، غیبت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تہمتیں نہیں لگاتے، اور کینہ کپٹ نہیں رکھتے، آپ کے دل میں نرمی اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں فیاضی اور سخاوت پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل میں تراویح کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دل کی اصلاح کے لیے روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے جس سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، روزے کی فضیلت میں سے فضیلت یہ ہے کہ روزہ کا بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے، اور روزہ گناہوں کے مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے روزے کو بطور کفارہ بھی اتارا ہے۔ چنانچہ جو حج کے اندر ہے، جو روزہ نہ رکھ سکے، قربانی نہ دے سکے، وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح کوئی قسم کھا لے، قسم کو نافذ کرنے کی نیت سے اور نہیں رکھ سکتا ہے، وہ روزہ رکھے۔ اور اسی طریقے سے قتل کے اندر بھی روزہ کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اندر جان بوجھ کر کوئی ہم بستری کر لے تو اس کے اوپر بھی کفارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفارات والے روزوں کو گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنا دیا۔ قسم آپ نے کھایا اور قسم پوری کرنا جائز تھا، آپ کو پوری کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے نہیں پورا کیا، روزہ رکھ دیجئے، آپ کو جو گناہ ملنا تھا مٹ جائے گا۔ حج میں قربانی کرنی چاہیے، قربانی نہیں کر سکتے ہیں، یا مان لیا حج احرام باندھنے کے بعد کوئی ایسا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے جس کو فدیۃ الادا کہتے ہیں، آپ نے کر لیا، روزہ رکھ دیجئے، معاف ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو وہ روزہ رکھے، اس کے گناہ کو معاف ہو جاتا ہے قتل کا دوسرا احکام کے بعد۔ تو روزہ یہ بہت بڑا کفارہ ہے، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ روزے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی سن لیجئے بغور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کی رضا کی خاطر روزہ رکھے اور ختم ہو، اسی پر اس کا خاتمہ ہو، تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو شخص اللہ کی رضا جوئی کی خاطر ایک دن کا روزہ ختم لہ بہا دخل الجنہ،
تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں داخلے کی مہر لگا دے گا۔ اور اسی طریقے سے جنت کے بالاخانوں میں رہنے کے لیے روزہ ایک بہترین ذریعہ اور سادھن ہے، اور اگر کوئی شخص روزے پر مداومت کرے، خاص طور پر وہ روزے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، ہر جمعرات کو، ایام بیت کو، یوم عرفہ کو، عاشورہ کو، عشر ذی الحجہ میں وغیرہ وغیرہ، تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کے بالا خانوں میں وہ داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر کمرے ہیں جس کا ظاہری حصہ باطنی حصے کے اندر سے، باہری حصہ باطنی اندر کے حصے سے دکھتا ہے، اور باطنی اندرونی حصہ باہر سے دکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا لمن ہی یا رسول اللہ، یہ جنت کے بالا خانے کس کے لیے ہیں اے اللہ کے رسول اکرم؟ جس کا اندر والا باہر سے دکھتا ہے، باہر والا اندر سے دکھتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اقاب الکلام، جس نے اپنی بات چیت اچھی گفتگو جو کرتا، اچھی بات چیت کرتا، اول فول نہیں بکتا، گالی گلون نہیں بکتا، تیش و ترالی کے ساتھ نہیں بولتا، ایک یہ وہ اطعم الطعام، اور جس نے کھانا کھلایا غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، ناداروں کو، مہمانوں کو وغیرہ وغیرہ، وہ ادام الصیام، اور بکثرت روزہ رکھا، بکثرت زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا، اور وصلی باللیل، اور جس نے رات میں تہجد کی نماز ادا کی، والناس نیام، اور لوگ سو رہے ہیں۔ یہ جنت کے بالا خانوں میں داخلے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، روزے کے ان اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ثواب کی ارادے سے روزے کے ارکان، واجبات، مستحبات اور سنن کی مکمل ادائیگی کرتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ ہم روزے کو رکھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے بدلے اور اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو چاہتا ہے، جس طرح تو پسند فرماتا ہے، اور روزے کے تمام ارکان، واجبات، مستحبات اور سنن کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر اس چیز سے بچائے رکھ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے، اور قبول فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزا۔